الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء امام الہدا امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ والسابقون الاولون، وہ لوگ جنہوں نے اسلام لانے میں پہل کی، سبقت اختیار کی، جلدی اختیار کی اسلام لانے میں، من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین میں سے ہوں یعنی جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے وہ لوگ ہوں، والانصار یا وہ لوگ ہوں جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، انصار صحابہ، ان میں سے جو بھی ابتدائے اسلام میں یا جس نے اسلام لانے میں جلدی کی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی، صحابہ کی پیروی کی اور ان کے نقش قدم پر چلے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جس کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ آیت نمبر 100 کا مختصر معنی مفہوم ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں، ادنا سے ادنا صحابی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی صرف ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو، اس کے بعد وہ زندگی میں کبھی حضور سے نہ مل سکا ہو،
اور اسی اسلام اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے، اسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ادنا سے ادنا صحابی ہے۔ اور صحابہ کے درمیان مقام و مرتبے ہیں۔ بعض وہ صحابہ ہیں جو ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، عمر فاروق ہیں رضی اللہ عنہ، عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جس نے ایمان کی حالت، صحابی کہتے ہی اس کو ہیں جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے اور ایمان کی حالت پر اس کی موت آئے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ جو ایمان تو لائے، حضور سے ملاقات بھی کر لے، بعد میں وہ منافقت اختیار کر لے، کفر اختیار کر لے، اسے صحابی کہا ہی نہیں جاتا۔ صحابی کا شرف اسی کو حاصل ہے جو ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کرے اور پھر ایمان پر ہی اس کی موت آئے، وہ صحابی ہوتا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی، لیکن وہ ایمان ان کا ظاہری تھا، در حقیقت ان کا ایمان نہیں تھا۔ عبداللہ بن ابی ہے، اس کی باقی جو ہے پارٹی ہے، اس طرح اور بہت سارے منافقین ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے رخصت ہونے سے پہلے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو 12 منافقین کے نام گن کر بتائے تھے کہ فلاں 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 شخص منافق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ایمان تو قبول کیا لیکن اپنے مفاد کی خاطر، اسلام کی خاطر نہیں، سچے دل سے نہیں، صرف ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھا تاکہ وہ کچھ مفاد اس سے حاصل کر سکیں، کچھ جاہ و منصبت ان سے حاصل کر سکیں۔ جب ان کو نہ ملا تو وہ الٹے پاؤں پھر گئے، یعنی پھر وہ منافقت میں آ گئے اور اسلام کی جڑیں کاٹنے میں لگ گئے۔ تو ان میں سے بعض ایسے بڑے بڑے منافق تھے جن کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے، اور ان کی پہچان صحابہ اکرام اس طرح کرتے تھے کہ جب کبھی کوئی فوت ہوتا، اب آپ اندازہ لگائیں کہ بعض صحابہ ایسے تھے جنہیں یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں اللہ نہ کرے، ہم تو اپنی طرف سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کوئی کسر نہیں چھوڑتے اور کبھی کوئی موقع نیکی کا ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کسی عمل منافقت کے اندر آ رہا ہو اور جن کو حضور نے منافق قرار دیا، کہیں معاذ اللہ استغفر اللہ ہمارا نام تو ان میں نہیں ہے۔ ڈر اور خوف محسوس کرتے تھے ہر وقت۔ اور وہ منافقین کی پہچان پھر یوں کرتے تھے کہ جس شخص کے جنازے میں حذیفہ بن یمان شریک نہیں ہوتے تھے، موجود ہوتے حذیفہ بن یمان، کوئی شخص مر جاتا، حذیفہ بن یمان موجود ہوتے اور وہ اس کے جنازے میں نہ جاتے تو صحابہ سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے جس کے جنازے میں حذیفہ بن یمان نہیں گئے۔ خود حضرت عمر کا یہ طریقہ تھا کہ وہ دیکھتے جب کبھی کوئی مدینے میں کوئی شخص فوت ہوتا، وہ دیکھتے سب سے پہلے کہ حذیفہ بن یمان اس کے جنازے میں شریک ہیں، کیونکہ منافق کے جنازے میں حذیفہ بن یمان کبھی نہیں جاتے، ان کو معلوم تھا کون کون شخص ہے۔ جس کے جنازے میں حذیفہ بن یمان ہوتے، حضرت عمر بھی اس جنازے میں شریک ہوتے۔ تو صحابی کہتے ہی اس کو ہیں جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے اور پھر ایمان پر ہی اس کی موت آئے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور پھر جو شخص ایمان کی حالت میں کسی صحابی کا دیدار کرے، اس سے ملاقات کرے، پھر ایمان کی حالت پر ہی اس کی موت آئے، اس کو تابعی کہتے ہیں، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ اور تبع تابعی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں کسی تابعی کی ملاقات کرے، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اس سے کچھ سیکھے، اس سے ملاقات کرے، ایمان پر ہی مرے، اسے تبع تابعی کہتے ہیں۔ اور یہ 3 زمانے ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد بہترین زمانے وہ 3 زمانے ہیں۔ سب سے بہترین زمانہ تو میرا ہے، لیکن میرے بعد 3 بہترین زمانے ہیں۔ کون سا؟ میرے صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ، یعنی میرے صحابہ کا زمانہ، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، اور پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرے زمانہ، پھر میرے صحابہ کا زمانہ، پھر جو صحابہ سے ملے اور پھر جو ان سے ملے، یہ بہترین زمانے ہیں۔ جب تبع تابعین تک کو قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیوں؟ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی، جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی، صحابہ کے نقش قدم پر چلے، ان سے دین سیکھا، ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو گزارا،
ان کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنایا۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح صحابہ کے لیے اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو شخص ایمان کی حالت میں صحابہ کی مطابقت کرے، صحابہ کے مطابق چلے، ان کے اتباع میں زندگی گزارے، جس طرح وہ اٹھیں بیٹھیں چلیں پھریں اسی طرح زندگی گزارے، اللہ ان کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام کا بہت بڑا مقام ہے، اتنا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں تم میں سے کوئی شخص میرے صحابہ کو گالی نہ نکالے، برا بلا نہ کہے، ان کے بارے میں اپنی زبان کو نہ کھولے، اس لیے کہ تمہاری اوقات میرے صحابہ کے مقابلے میں اتنی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے۔ اور میں کئی مرتبہ جمعے کے اندر یہ بات بتا چکا ہوں، احد پہاڑ جس کا وزن دنیا نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے جو احد پہاڑ کا وزن شمار کر سکے، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، اس کی گہرائی، اس کی بلندی، کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو احد پہاڑ کا وزن کر سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اللہ اکبر، اور میرا کوئی ادنا سا صحابی ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ایک مٹھی بھی نہیں، آدھی مٹھی، اور ایک روایت میں ہے کہ مدن ولا نصیفہ، کہ ایک مد یا اس مد کا بھی کچھ حصہ، مد کہتے ہیں چھوٹا سا پیمانہ ہوتا ہے، اور یہ تقریباً اس کو ڈبل کر لیں بلکہ 2.5% زیادہ کر لیں تو پھر یہ جا کر سا بنتا ہے، سا مد سے بڑا ہوتا ہے، مد بہت چھوٹا سا پیمانہ ہے جسے ہم عام طور پہ چھوٹا سا گلاس کہتے ہیں، ایک گلاس ایک مد کوئی صحابی اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے، کہاں جو کہاں سونا، اور کہاں احد پہاڑ کہاں ایک مد، فرمایا کہ میرا کوئی صحابی ایک مد یا اس سے بھی کم، آدھا مد یعنی ایک مٹھی بھر جو میرا صحابی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تمہارا احد پہاڑ میرے اس صحابی کے جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کسی عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ نے فضیلت بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، میرے کسی صحابی کے ایک مد یا آدھے مد جو کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ عظمت عطا فرمائی اللہ نے صحابہ کو۔ جب کبھی اسلام کو خون کی ضرورت پڑی صحابہ نے پیش کیا، جب کبھی اسلام کو مال کی ضرورت پڑی صحابہ نے پیش کیا، جب کبھی اسلام کو اولاد کی ضرورت پڑی صحابہ نے اپنی اولادیں پیش کی۔ ہما تن گوش ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، جسم پہ لباس مکمل نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، سر پہ کچھ بھی نہیں ہے، بے سر و سامانی کی حالت میں جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی صحابہ لبیک کہتے ہوئے آئے، کوئی پیچھے نہیں رہا۔ اللہ نے ہر ادا صحابہ کی نوٹ کی، ہر ادا، التائبون الحامدون الساجدون السائحون، اللہ اکبر، الراکعون، فرمایا میرے نبی کے صحابہ ایسے ہیں التائبون، توبہ کرنے والے، اللہ اکبر، ہر وقت اللہ کے سامنے دعاؤں میں، سجدوں میں، رکوع میں، کسی حالت میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والعافون لحدود اللہ۔ اللہ نے 9 صفتیں بیان کی صحابہ کی، 9 صفتیں ایک ہی آیت میں۔ التائبون میرے صحابہ ایسے ہیں جو اپنے کمیوں کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگنے والے، الحامدون ہر وقت اللہ کی تعریف کرنے والے، العابدون ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے والے، اللہ اکبر، التائبون العابدون الحامدون السائحون ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، الراکعون ہر وقت کبھی رکوع کی حالت میں ہے، کبھی قیام کی حالت میں ہے، کبھی سجدے کی حالت میں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، الساجدون سجدے کے اندر رب کو راضی کرنے والے، رکوع کے اندر دل کو سکون نہیں آ رہا، مزید سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ کے سامنے، یعنی ہر ممکن کوشش کیا کرتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، الحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یعنی کبھی کسی شخص سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اس پر ڈٹتا نہیں ہے بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے اوپر حد نافذ کرواتا ہے۔ فرمایا ناہون عن المنکر گناہوں سے لوگوں کو روکنے والے، خود بھی بچنے والے، الآمرون بالمعروف نیکیوں کا حکم دینے والے، خود بھی نیکیاں کرتے ہیں، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں، خود بھی گناہوں سے بچتے ہیں، لوگوں کو بھی گناہوں سے بچاتے ہیں،
خود بھی نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو بھی نماز کی تلقین کرتے ہیں، خود روزے رکھتے ہیں، لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، ہر وہ کام جو وہ خود کرتے ہیں وہ لوگوں کو کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک شخص چاہتا ہے میں اللہ کی عبادت کروں اور اللہ کی جنت کو حاصل کروں، اور اس کا بھائی، اس کا پڑوسی، اس کا دوست، اس کا خیر خواہ بے نمازی ہے، گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا ہے، یہ کیسا اس کا خیر خواہ ہے کہ یہ اس کو گناہوں سے منع نہیں کر رہا، یہ اس کو اللہ کی طرف نہیں لا رہا۔ صحابہ میں یہ صفت نہیں تھی۔ صحابہ کرام دیکھتے اگر کوئی شخص نماز پہ نہیں آ رہا، جا کر پوچھتے کہیں یہ منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں یہ مرتد تو نہیں ہو گیا، کہیں یہ فوت تو نہیں ہو گیا، کہیں یہ بیمار تو نہیں ہو گیا، نماز پہ کیوں نہیں آ رہا؟ فکر کرنے والے لوگ، خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے لوگ۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ایسے بہترین لوگ ہیں میرے نبی کے صحابہ کہ ان کے اوپر غصہ آ جائے، کوئی ان کا جان کا دشمن بھی بن جائے، یہ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے، غصے کو پی جاتے، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے۔ ہاں اسلام کی باری آ جائے تو پھر چھوڑتے بھی کسی کو نہیں ہے۔ ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اسلام کی باری آئے تو ڈگمگاتے نہیں ہیں، اور اپنی جان کی باری آئے، اپنی ذات کی باری آئے تو کسی سے بدلہ نہیں لیتے۔ کیوں کہ میں اپنی ذات کی خاطر بدلہ لوں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی عدالت میں مجرم بن جاؤں۔ اسلام کی باری آئے تو پھر کسی کو چھوڑتے بھی نہیں۔ اور میں نے سنایا تھا آپ کو واقعہ کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اسلام لانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ابا جان جنگ بدر میں کئی مرتبہ آپ میرے سامنے آئے، جنگ بدر میں کئی مرتبہ آپ میرے سامنے آئے، میں نے آپ کو اپنا والد سمجھ کر چھوڑ دیا۔ فرمایا بیٹے تم نے تو میرا لحاظ کر لیا، مجھے والد سمجھ کے چھوڑ دیا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، تم میرے سامنے ایک مرتبہ بھی آ جاتے میں تمہیں محمد کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ان کی ایک اور صفت بیان فرماتا ہے ایمان والوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ کسی کی اسلام کے متعلق دی گئی تان و تشریح کو کوئی خاطر میں نہیں لاتے، کوئی کہے تم ایسے ہو تم ایسے ہو، کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ مومنوں کے لیے نرم گوشہ، کفار کے لیے سخت گیر، جس کو اقبال نے یوں کہا ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، کہ مومنوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا اخلاق، ان کا میل جول ایسا ہے جیسے ریشم، اس قدر نرم۔ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ہاں کفر کا مقابلہ آ جائے پھر سامنے آنے والا بیٹا ہو، سامنے آنے والا ماموں ہو، سامنے آنے والا کوئی بھی ہو، پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایسے تو اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ نہیں عطا فرمائے۔ کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فلاں باغ میں داخل ہوا، میں تھا، میرے ساتھ ابو بکر تھا، میرے ساتھ عمر تھا۔ اللہ اکبر۔ میں فلاں جگہ سے نکلا، میرے ساتھ ابو بکر تھے، میرے ساتھ عمر تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے ہیں، پہاڑ نے محبت کے اندر آ کر جھومنا شروع کیا، حرکت کرنا شروع کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ کے اوپر ٹھوکر ماری، فرمایا ٹھہر جا، تجھے نہیں معلوم تیرے اوپر نبی کھڑا ہوا ہے، صدیق کھڑا ہوا ہے، شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نبی کے صحابہ کی شان ہے، عظمت ہے۔ شہید کھڑے ہوئے ہیں، دنیا میں اللہ کے نبی ان کو شہید قرار دے رہے ہیں۔ کون ہے ان شہیدوں میں؟ کون لوگ تھے؟ ایک حضرت عمر تھے، ایک حضرت عثمان تھے۔ صدیق کھڑا ہوا ہے، کون صدیق؟ ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت سارے صحابہ، بعض صحابہ ایسے ہیں کہ کسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حواری قرار دیا۔ فرمایا جس طرح ہر نبی کے ساتھ ایک حواری ہوتا ہے، اس کا مددگار ہوتا ہے، ہر معاملے میں اس کو سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے، فرمایا تم جانتے ہو میری امت میں میرا حواری کون ہے؟ فرمایا وہ زبیر بن عوام ہے رضی اللہ عنہ۔ ہر نبی کے ساتھ ایک حواری ہوتا ہے، اس کا مددگار ہوتا ہے، میرا حواری زبیر بن عوام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ہر نبی کا ایک رازدان ہوتا ہے، میرا رازدان حذیفہ بن یمان ہے رضی اللہ عنہ ورضوان۔ اور ایک صحابی ہیں سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اوس قبیلے کے صحابی ہیں۔ ہجرت سے پہلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ میں ہجرت کر کے نہیں آئے تھے۔ اوس اور خزرج قبیلہ یہ دونوں مدینہ کے قبیلے ہیں، مدینہ کے اندر رہتے تھے۔ ہجرت سے پہلے یہ صحابی مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ اور غزوے میں شریک رہے، پیش رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ
کسی دیہاتی سے گھوڑے کا سودا کر لیا، قیمت طے ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹائم دیا کہ فلاں دن آ کر میں یہ گھوڑے کی قیمت ادا کروں گا، گھوڑا لے جاؤں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کی طرف چلے گئے. کسی نے اس کو ورغلایا، اس گھوڑے بیچنے والے کو، کہ تیرے گھوڑے کی قیمت تو بہت کم لگائی گئی ہے، گھوڑے کی قیمت تو یہ نہیں ہے، گھوڑے کی یہ قیمت ہے. وہ اپنے وعدے سے مکر گیا، اپنے سودے سے پھر گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگلے دن تشریف لائے، فرمایا کہ یہ لو اپنی قیمت اور گھوڑا میرے حوالے کرو. وہ کہنے لگا کون سا گھوڑا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کون سا گھوڑا؟ میں نے کب آپ سے سودا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تو نے میرے ساتھ سودا کیا تھا، یہ قیمت طے ہوئی تھی، یہ تیری قیمت ہے، گھوڑا میرے حوالے کر. کہنے لگا جائیے، میں نے کوئی سودا نہیں کیا آپ سے، کوئی گواہ ہے تو پیش کیجیے. اب اس موقع پر اس شخص کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا. گواہ کون ہو؟ لوگ اکٹھے ہو گئے، جو منافق تھے، یہودی تھے، دیگر لوگ بھی، وہ اس کا ساتھ دینے لگے. اتنے میں سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ لوگ کہنے لگے یہ شخص کہتا ہے میں نے گھوڑا نہیں بیچا، تمہارا نبی کہتا ہے میں نے گھوڑا خریدا ہے، یہ ہمارے درمیان قیمت طے ہوئی ہے. خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں میں گواہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا ہے. حالانکہ جس دن سودا ہوا تھا خزیمہ بن ثابت موقع پر موجود ہی نہیں ہے، موقع پر موجود ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا خزیمہ تم کیوں گواہی دے رہے ہو، تم تو نہیں تھے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا خریدا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں آپ نے خریدا ہے. کس بات کی گواہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضور آپ نے اللہ کی طرف بلایا تو ہم آپ پر ایمان نہیں لائے؟ کیا ہم اللہ پر ایمان نہیں لائے؟ کیا ہم نے اللہ کو دیکھا؟ کیا ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے؟ کیا ہم اللہ کی کتاب کو کتاب نہیں مانتے؟ اللہ، یعنی ساری چیزیں دل میں آ رہی ہیں کہ ہم نے یہ سب چیزیں بھی تو آپ کے کہنے پر مانی ہے نا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خزیمہ آج کے بعد کہیں پر کوئی معاملہ پیش آئے جہاں دو بندوں کی گواہی کی ضرورت ہو، خزیمہ تم اکیلے گواہی دے دو گے، دو بندوں کی گواہی شمار کی جائے گی تمہاری. یہ عظمت ہے میرے نبی کے صحابہ کی. ذوی الشہادتین ان کو کہا جاتا ہے، دو گواہیوں والا. کسی معاملے کے اندر کوئی لین دین ہو، کچھ بھی ہو، اسلام تو کہتا ہے دو گواہ مقرر کرو، مردوں میں سے دو گواہ مقرر کرو. اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد ہو اور اس کے مقابلے میں دو عورتیں ہوں گواہی دینے والی. عورت کی گواہی آدھی ہے، دو عورتیں مل کر گواہی دیں گی تو ایک مرد کے مقابلے میں گواہی بنے گی، اور دو مرد گواہی دیں گی تو تب وہ سودا پکا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کسی معاملے پر خزیمہ بن ثابت اکیلا گواہی دے دے تو اس کی گواہی دو بندوں کے مقابلے میں قبول کی جائے گی. یہ شان ہے میرے نبی کے صحابہ کی. اللہ اکبر کبیر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت عطا فرمائی. فرمایا کئی موقع پر جب کبھی ضرورت پڑتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے سب سے پہلے جو شخص پیش اسلام کے لیے اپنا مال پیش کرتے وہ سیدنا عثمان بن عفان ہوتے. اور آپ ہر موقع پر اس کو فرماتے عثمان آج کے بعد تم کوئی بھی نیکی نہ کرو تب بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے. کیوں؟ دل ٹھنڈا کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ شان عطا فرمائی اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سیدنا عثمان بن عفان کو. جنگ خیبر کا موقع ہے، کئی دنوں سے محاصرہ جاری ہے. عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ ایک بات ہے کہ جنگ خیبر کوئی ایک درہ تھا، ایک قلعہ تھا. نہیں، آج بھی آپ جائیں جا کر دیکھیں اس مقام پر کم از کم 18 قلعے تھے. کتنے؟ 18 قلعے. 18 قلعوں کو فتح کرنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے. 18 قلعے فتح کرتے 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 سب سے آخری قلعہ کون سا بچا؟ خیبر کا. خیبر کا قلعہ آخری قلعہ بچا، باقی سارے قلعے صحابہ کرام فتح کر چکے. مشکلات پیش آ رہی ہیں لیکن صحابہ پیچھے نہیں ہٹے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہر حالت میں ہیں، حضور کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. انہی جنگوں کے دوران، قلعوں کو فتح کرنے کے دوران سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تکلیف شروع ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. رات ہو گئی، سب آرام کرنے لگے. ہر بندہ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ہر شخص کی یہ تمنا ہے. بھلا کون سا صحابی ہے جو اللہ سے محبت نہ کرتا ہو، اور کون سا صحابی ہے جس سے اللہ محبت نہ کرتا ہو؟ اللہ قرآن میں نہیں کہہ رہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
اسلام میں سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، یا جو ان کے پیچھے چلے، وہ ان سب سے اللہ راضی ہے. تو بتائیے اللہ ان سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہے تبھی تو راضی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. صبح ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں تشریف فرما ہے. ہر بندے کے دل میں خواہش آ رہی ہے کہ ممکن ہے وہ شخص میں ہوں جس کے متعلق حضور فرما رہے ہیں. صبح ہوئی، سب جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ آئین علی، علی کہاں ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ. بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، وہ اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں. فرمایا ان کو بلاؤ. ان کو بلایا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں ڈالا. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میری آنکھ ایسے ٹھیک ہو گئی کہ گویا کبھی اس میں تکلیف تھی ہی نہیں. مجھے آپ نے جھنڈا عطا فرمایا. فرمایا جاؤ علی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو. اور اللہ نے خیبر کا قلعہ بھی فتح فرما دیا. کیا یہ صرف حضرت علی نے کیا تھا؟ نہیں، باقی صحابہ بھی ساتھ تھے. ایک شان عطا فرمانی تھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور یہی وہ خیبر کا موقع تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی چیزوں کو حرام قرار دیا کہ آج کے بعد نکاح متع حرام ہے. نکاح متع کیا تھا؟ کہ ٹیمپریری نکاح. کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ معاہدہ کر لے کہ اتنے دن کے لیے تو میری بیوی، میں تیرا شوہر، اور یہ رقم حق مہر مقرر ہے، اور وہ مدت ختم، نکاح ختم. اسے نکاح متع کہا جاتا تھا، یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز، کچھ دن کے لیے کچھ معاملات. یہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں تھا، وقت مجبوری تھا. مثلا کوئی شخص باہر نکل گیا تجارت کی غرض سے، اب بیوی گھر پہ ہے تو کیا کرے؟ تو اسلام نے اس کے لیے ایک رخصت رکھی تھی. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر حرام قرار دیا. اسی جنگ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا کہ آج کے بعد کوئی شراب نہیں پیے گا، آج کے بعد کوئی نکاح متع نہیں کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ سنے، محفلیں لگی ہوئی تھیں، مجلسیں لگی ہوئی تھیں، شراب کے جام بھرے ہوئے تھے، کوئی پی رہا تھا، کوئی ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، کوئی ڈال رہا تھا. منادی کرنے والے نے منادی کر دی، خبردار آج کے بعد شراب حرام ہے. جس کے منہ میں تھا اس نے نگلا نہیں، تھوک دیا. جس کے پیالے میں تھا اس نے انڈیل دیا. مدینے کی گلیوں میں شراب یوں بہہ رہی تھی جیسے کوئی باڑھ آ گئی ہو. کسی نے یہ نہیں کہا جو منہ میں ہے اسے نگل لوں، بعد میں حرام ہوگی نا. پیالہ ہاتھ میں ہے اسے پی لوں. اللہ اکبر کبیرہ. ہے جو میرے پاس موجود ہے، محنت سے بنائی ہوئی ہے، اسے تو استعمال کر لوں. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو. ادھر ہو فرمان محمد، ادھر گردن جھکائی ہو. یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں مسجد کے اندر. آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. جو جہاں تھا بیٹھ گیا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے اندر داخل ہو رہے تھے. ایک پاؤں چوکٹ کے اندر رکھ دیا تھا، ایک باہر تھا، وہیں بیٹھ گئے، اسی حالت میں بیٹھ گئے. فرمایا آگے آ جاؤ. کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا ہے بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا. فرمایا تمہیں تو نہیں کہا تھا. کہا حضور آپ نے کسی کا نام نہیں لیا. فرمایا بیٹھ جاؤ. میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ پیچھے والا قدم آگے کر لوں یا آگے والا قدم پیچھے کر لوں، میں وہیں بیٹھ گیا. یہ نبی کے صحابہ ہیں. آج کچھ بدنسل، قرآن کہتا ہے، میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں، اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، جو نبی کے صحابہ پر بھونکتا ہو وہ ایسا ہے اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، جس کے باپ کی میں خطا ہے. جائیے قرآن کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیے. اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ سورہ قلم ہے، 29واں پارہ سورہ قلم. سورہ قلم کے پہلے صفحے کے اوپر یہ آیت موجود ہے. اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ کا معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایسا شخص جس کی ماں بدکارہ ہو، وہ بدکاری سے پیدا ہونے والا شخص ہو، اسے اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ کہا جاتا ہے. جو میرے نبی پہ بھونکتا ہے وہ اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ ہے. نبی کے صحابہ پر بھونکنے والا اصل باپ اور اصل ماں کا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس کو اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دے اور وہ خبیث کہے کہ وہ حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا تھا، مجھے بتائیے اس کے اصل میں خطا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تو صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین کو بھی جنتی کہہ رہا ہے. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
وہ لوگ جنہوں نے میرے صحابہ کی اتباع کی، میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تو نبی کے صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کو بھی جنتی کہہ رہا ہے۔ جو نبی کے صحابہ کے ایمان پر شک کرے تو اتلم بعد ذالک زنیم کے علاوہ اس کے لیے کوئی لقب اسلام کے اندر نہیں ہے۔ میرے نبی کے تمام صحابہ سچے، عادل، جنتی، حضور کے ساتھ وفادار، ان کا آپس میں اتحاد و اتفاق۔ ہاں بعض معاملات میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہ تو سگے بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتا ہے۔ اس اختلاف کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ بندہ کفر میں چلا جائے، اس اختلاف کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ایک دوسرے کا جان کا دشمن بن جائے۔ اختلاف ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میری امت میں اختلاف ہوگا، اور پھر آپ نے فرمایا یہ میرا نواسہ سیدنا حسن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اٹھایا ہوا ہے، آپ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دونوں نواسے یوں بھاگتے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، عمر میں بہت چھوٹے ہیں، بھاگتے بھاگتے گر جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑ دیا، نیچے اترے، دونوں نواسوں کو اٹھایا، ان کی پیشانیوں پہ بوسہ لیا، ان کی گردنوں پہ بوسہ دیا، اور فرمایا یہ میرا بیٹا حسن، مجھے امید ہے اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان جو اختلاف ہوگا اس کے صلح کا سبب بنائے گا۔ دو بڑی جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں اختلاف کریں گی، یہ میرے نبی کی پیشین گوئی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمان دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بن گئی، اور ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بن گئی۔ ان دونوں کے درمیان 5.5 سال تک اختلاف چلا، 5.5 سال تک۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کی طرف سے جانشین بنے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 5 مہینے یا 5.5 مہینے جو ہے مسند کو سنبھالا، اور پھر انہوں نے صلح پیش کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور صلح ہو گئی دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان۔ دونوں جماعتیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتدار میں خلافت کے اندر قبول ہو گئیں، اور حضور کی وہ بات ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا سردار دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے اختلاف کو حل کرنے کا سبب بنے گا، وہ حضرت حسن ہے۔ اور دوسرے نواسے کے متعلق فرمایا یہ اور میرا یہ بیٹا حسن، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ شان ہے میرے نبی کے صحابہ کی، اور کسی کو کوئی شان مرتبہ نہیں ملتا اگر وہ میرے پیغمبر کے نقش قدم پر نہ چلتا، اگر وہ میرے پیغمبر پر ایمان نہ لاتا، آپ کے نقش قدم پر نہ چلتا تو کسی کو جنت نہ ملتی۔ ابو لہب بھی تو حضور کا چچا تھا نا، بتائیے، ابو جہل بھی حضور کا چچا تھا، ابو طالب بھی حضور کا چچا تھا، عتبہ طیبہ شیبہ یہ حضور کے قریبی رشتہ دار تھے، کہاں گئے؟ اسی کو جنت ملے گی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے دل سے ایمان بھی ان پر لائے گا اور ان کا کلمہ پڑھے گا، ان کے ساتھ چلے گا۔ رشتہ داری کوئی کام نہیں آنے والی، جاہ و منصبت، حشمت، عہدہ، کوئی کچھ کام نہیں آنے والا، صرف حضور کی اتباع کام آنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان میں قرآن کریم میں متعدد آیات نازل فرمائی، متعدد آیات، جیسے میں نے پڑھی ہے نا سورہ توبہ کی آیت، التائبون الحامدون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ 11 صفتیں اللہ اپنے نبی کے صحابہ کی بیان فرما رہے ہیں، 9 صفتیں اللہ اپنے نبی کے صحابہ کی بیان فرما رہا ہے ایک ہی آیت کے اندر۔ یہ ساری 9 کی 9 کوالٹیاں نبی کے صحابہ میں موجود تھیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر اللہ آخر میں فرماتا ہے وبشر المؤمنین، حضور ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں تشریف فرما ہے، کئی مرتبہ آپ یہ حدیث سن چکے ہیں، باغ میں تشریف فرما ہے، باہر دربان موجود ہے، فرمایا کہ جو اندر آئے اسے اجازت دینا اور اسے جنت کی بشارت سنانا۔ ابو بکر آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جائیے حضور آپ کے منتظر ہیں اور آپ کو جنت کی بشارت ہو۔ تھوڑی دیر گزری، عمر آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جائیے حضور آپ کے منتظر ہیں اور آپ کو جنت کی بشارت ہو۔ تھوڑی دیر گزری، سیدنا عثمان غنی آئے رضی اللہ عنہم، سلام کیا، وعلیکم السلام، جائیے حضور آپ کے منتظر ہیں، آپ کو جنت کی بشارت ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کئی موقعوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جنت کی بشارتیں سنائی، اور حضور کے پاس صحابہ آتے تھے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے۔ کوئی صحابی آتا کہتا حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جسے میں کر لوں اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ایمانداری سے بتائیے، ہمارے جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے بھی کسی عالم دین سے جا کے مسئلہ پوچھا ہے مولوی صاحب مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو بیٹھے بیٹھے کر لیا کروں اور اللہ کی جنت کا وارث بن جاؤں؟ پوچھیے، مولوی کا اپنا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں جائے گا، لیکن کم از کم دین سیکھنے کی جستجو تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟
کوشش تو ہونی چاہیے نا بندے کی. عمل پوچھتے ہیں حضور کو ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے جنت مل جائے. نبی علیہ السلام فرماتے تم یہ کر لیا کرو، تم یہ کر لیا کرو. غریب صحابہ جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا، غریب ہیں، کنگال ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، حضور کے پاس آتے. حضور یہ جو امیر صحابہ ہیں ان کے پاس تو مال و دولت ہے، یہ خرچ کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں، جنت حاصل کرتے ہیں. حضور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیر. یہ جنت کی طلب کی جستجو ہے، دنیاوی مال و متاع کی نہیں. حضور ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں. حضور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ دعائیں لکھی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھا کرو، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. اب یہ غریب صحابہ ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں کہ یہ پڑھیں گے اور کہاں جائیں گے؟ جنت میں. یہ چلتے چلتے بات امیر صحابہ تک بھی پہنچ گئی، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. پھر غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، حضور یہ تو ان کو بھی پتہ چل گیا. فرمایا اللہ جس کو فضیلت عطا فرمائے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی تم جنت سے محروم نہیں ہو، جنت سے محروم نہیں ہو. کبھی ہم نے بھی سیکھا ہے، کبھی ہم نے بھی سوچا ہے. ایک غریب بوڑھا صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب زیادہ عبادت کرنے کی طاقت ہمت نہیں ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے میں بیٹھے بیٹھے کر لوں اور اللہ کی جنت کا وارث بن جاؤں. اللہ اکبر کبیر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا. فرمایا ٹھیک ہے تم 100 مرتبہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. آپ بھی پڑھیں گے؟ کیا خیال؟ 100 مرتبہ پڑھا کرو سبحان اللہ، 100 مرتبہ پڑھا کرو الحمدللہ، 100 مرتبہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، اور 100 مرتبہ پڑھا کرو اللہ اکبر، اور 100 مرتبہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنا ہو گیا؟ 5. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا یہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. دل کے اندر تھوڑا سا اور جذبہ بڑھا، جنت کی طلب بڑھی. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبحان اللہ بھی اللہ کی تعریف، الحمدللہ بھی اللہ کی تعریف، لا الہ الا اللہ بھی اللہ کی تعریف، اللہ اکبر بھی اللہ کی تعریف، لا حول ولا قوت بھی اللہ کی تعریف، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یعنی یہ تو میں سب کچھ کس کی تعریف میں کر رہا ہوں؟ اللہ کی تعریف میں کر رہا ہوں، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا اچھا. فرمایا تم بھی پڑھا کرو، تم پڑھا کرو اللہم اغفر لی 100 مرتبہ، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم عافنی، اللہم اہدنی، اللہم ارزقنی. یہ ہم 2 سجدوں کے درمیان پڑھتے ہیں، یہاں نہیں ہے، نماز کے چارٹ انشاءاللہ عنقریب لگ جائے گا، اس کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے 2 سجدوں کے درمیان، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. فرمایا 100 مرتبہ یہ 5 کلمے پڑھ لیا کرو. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما. 100 مرتبہ کہو اللہ سے، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، اللہ میرے گناہ معاف فرما. مجھے بتائیے جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے کہتا ہو اللہ میرے گناہ معاف فرما، ایمانداری سے بتائیے اس کے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بیٹا اپنے باپ سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ مطالبہ کرتا ہے، باپ کے پاس نہ بھی ہو تب بھی کوشش کر کے بیٹے کو دیتا ہے. دیتا ہے کیوں دیتا ہے؟ محبت ہے نا اس سے. اور جو شخص اپنے رب سے کہہ رہا ہو 100 مرتبہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے، اللہم ارحمنی، اے اللہ میرے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، اللہم عافنی، اے اللہ پھر مجھے معاف کر دے، مجھ سے درگزر فرما، اللہم اہدنی، اللہ مجھے ہدایت عطا فرما. اللہ اکبر کبیر. میں دین سے ہٹ گیا ہوں، میں بھٹک گیا ہوں، میں گناہوں کی طرف چلا گیا ہوں، میں کمیوں کوتاہیوں کی طرف چلا گیا ہوں، مجھے دین پر لا دے، مجھے ہدایت عطا فرما. اللہم ارزقنی، اللہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کنگال ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، مجھے رزق عطا فرما. جو 100 مرتبہ اللہ سے مطالبہ کرے، میرے رب کی قسم میرے پیغمبر سے کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں کوئی رد و بدل، شک و شبہ نہیں ہے اس کی قبولیت کے لیے انشاءاللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو بتایا نا یہ 5 کلمے پہلے بتائے اللہ کی تعریف کے اور 5 بتائے اس کو اپنے حاجت کے لیے، صحابہ فرماتے ہیں اس نے 5 کلمے یوں مٹھی میں بند کر لیے اور 5 یوں مٹھی میں بند کر لیے. 5 گنے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. صحابہ فرماتے ہیں اس نے مٹھی بند کر دی اور دوڑ لگا دی، خوش ہو کے جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو تھوڑا عمل لے کے جا رہا ہے، بڑا اجر لے کے جا رہا ہے. صحابہ تو ایسے تھے. ہم کیا ہیں؟ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے ایمان کے مطابق ایمان لانے کی توفیق دے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اپنے پیغمبر کے صحابہ سے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اے میرے پیغمبر کے صحابہ جیسے تم ایمان لائے ہو، اگر یہ لوگ ایسے ایمان لائیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر یہ ہدایت یافتہ ہے، پھر یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنے دل میں بغض نہ رکھنا، وہ سیدنا امیر معاویہ ہوں، علی المرتضیٰ ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی صحابی ہو، کسی ایک صحابی کے متعلق بھی اگر آپ کے دل میں بغض آ گیا، میرے دل میں بغض اور حسد آ گیا، میرے رب کی قسم دنیا بھر کی نیکیاں ایک چٹکی کے اندر برباد کر دے گا اللہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی عزت اور احترام اپنے ایمان کا جز بنا لیجئے، اور اگر کبھی کوئی بدبخت بد نسل حضور کے صحابہ کے متعلق گفتگو کر رہا ہو، آپ سے ہو سکتا ہے تو اس بدبخت کا منہ توڑ دیجئے، اور اگر آپ سے نہیں ہو سکتا تو اس کی محفل چھوڑ دیجئے، اس سے بولنا چالنا چھوڑ دیجئے۔ آپ اندازہ لگائیں سیدنا امام احمد ابن حنبل، آخری فتویٰ ان کا سناتا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل امام اہل سنہ سے مسئلہ پوچھا کسی نے، کہا کوئی شخص اگر کہے، بلکہ پوچھا یہ بتائیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ شان والے ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ شان والے؟ عمر بن عبدالعزیز صحابہ کی بہت بعد کی بات ہے، البتہ بہترین خلیفہ گزرے، مسلمانوں میں بہترین حکمران گزرے، جن کی حکمرانی کو لوگ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یاد کرتے تھے، اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل میں سے آگے تقریباً 5ویں نسل میں جا کر عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ تو امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز کو یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا، فرمایا کہ ایک نہیں کئی امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ آ جائیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کی عبادت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تم مقابلہ کر رہے ہو کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے یا امیر معاویہ؟ کتنے ہی امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز آ جائیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کی عبادت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ بات ختم نہیں کی، فرمایا جا رہے ہو تو کچھ سن کے جاؤ، اگر تم کبھی دیکھو کسی ایسے شخص کو جو عمر بن عبدالعزیز کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھتا ہے، کیا کرنا؟ کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھانا۔ ہماری تو رشتہ داریاں ہیں نا، ہم تو بیٹیوں کے رشتے دیے ہوئے لیے ہوئے ہیں ان سے جو صحابہ کے اوپر بھونکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو کیا کرتا ہے، صرف اتنی بات کرتا ہے کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ سے افضل ہیں، صرف اتنا اس کا دماغ ہو، اس کا ذہن ہو، اس کا عقیدہ ہو، اس شخص کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا نہ کھانا، ایک۔ نمبر 2، کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کچھ بھی نہ پینا، 2۔ نمبر 3، اگر وہ مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، کبھی اس کو پوچھنے کے لیے بھی نہ جانا۔ نمبر 4، وہ مر جائے اس خبیث کے جنازے میں شریک بھی نہ ہونا۔ یہ صحابہ کی شان ہے کہ جو صحابہ کے بارے میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی تھوڑا سا بھی ڈگمگائے، امام احمد بن حنبل اس کے متعلق فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا، وہ مریض ہو جائے اس کی عیادت کرنا، وہ مر جائے اس کے جنازے میں شریک ہونا، یہ تم پر حرام ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یہ میرے نبی کی صحابہ کی شان ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور آپ کے اصحاب پر اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور آپ کے اصحاب کے ساتھ چلنے والوں تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین اور تمام نیک لوگوں پر اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہوں۔ اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی عظمت اور شان کو زندہ رکھے، ان کی عزت اور عظمت کا دفاع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔